عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم امیر اہل سنت کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لے کر اس کے فوائد، اس کے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ آج جو نیک عمل ہے آئیے وہ سنتے ہیں۔ آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں ادائیگی کی طاقت کے باوجود قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی، نیز کسی سے عاریتاً یعنی ٹیمپرری لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر طے کیے ہوئے وقت کے اندر واپس کر دی۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، علم و حکمت کے مدنی پھول ہمیں ان سے ملتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ نیک عمل ہے کہ جب آپ نے قرض لیا ہے اور دینے کی طاقت بھی ہے تو آپ تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ وقت پر جو ہے وہ قرض ادا کر دیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا مزاج کہ وہ قرض جب لینا ہوتا ہے تو بڑی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، منہ بنا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، دھکے کھا کر بھی قرض لے لیتے ہیں۔ لیکن جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر جو قرض لینے سے پہلے جو اس کی حالت تھی نا، اب جس نے قرض دیا اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو لجاجت کرنی پڑتی ہے، عاجزی کرنی پڑتی ہے، دھکے کھانے پڑتے، رونا پڑتا ہے، دیتے نہیں ہیں وہ قرض۔ اس پر آپ کچھ فرمائیں کہ یہ قرض نہ دینے پر کچھ کیا وعیدات بھی ہیں؟ اس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کا مال دبا لینا، دھکے کھلوانا۔ اس میں بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرض لینا یہ جائز ہے نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرض لیے۔ زرہ جو ایک جنگی لباس ہوا کرتا تھا، یہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گروی رکھوایا اور اس کے بدلے 30 سا ایک پیمانہ ہے، 30 سا جو آپ نے لیے۔ وہاں تو یہ انداز ہمارے سامنے آیا نا کہ اپنی ہی ایک چیز گروی رکھوا دی، جو خرید لیے، یہ تھے تو قرض ہی کہ جب ان کی قیمت ادا کر دی جائے گی تو زرہ واپس لے لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو قرض لینا یہ جائز ہے۔ اب قرض لینے کی 2 صورتیں عام طور پر ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی کسی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے قرض لے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب حاجت نہیں ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو، اب قرض لے کے گاڑی لے رہا ہے۔ قرض لے کے گاڑی لے رہا ہے، صحیح، مکان بنا ہوا ہے، ٹھیک گزارا ہو رہا ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ جو گرنے جیسی پوزیشن میں ہو، جی، لیکن یہ ہے کہ ساتھ والے نے اپنا مکان ذرا زبردست کر کے بنا لی ہے۔ اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اس ماحول سے نکلوں اور میں بھی اچھا اور زبردست قسم کا مکان بناؤں۔ حاجت اس طرح کی نہیں ہے تو اب قرضہ لینے کی طرف چل پڑا۔ تو بعض اوقات سہولت کی بنا پر لیا جاتا ہے، بعض اوقات ضرورت کی بنا پر لیا جاتا ہے۔ احساس کمتری کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار سے کہ دوسرے نے یہ کر لیا تو میں پیچھے رہ گیا، تو اس نے یہ لے لیا تو میں پیچھے رہ گیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے اس کی اپنی طبیعت ہو، یا بعض اوقات گھر سے کچھ آوازیں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں کہ تم ادھر کے ادھر ہی رہ گئے ہو، قرضہ لو اور یہ کرو، نہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو سہولت والا جو قرض لیا جاتا ہے نا، اس پر میں تو مدنی چرن کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ اس کی طرف نہ بڑھا جائے۔ قرض کے بغیر جہاں تک کام چلتا ہو چلایا جائے۔ صحیح، سہولت حاصل کرنے کے لیے قرض لیا، سہولت تو مل گئی جی، اور اپنا بجٹ اس حساب کا تھا کہ اس میں سے ادائیگی کرنا ویسے پہلی باتوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن خیر ہے، دیکھی جائے گی، اور دیکھی جائے گی کے چکر میں بیچارہ ایسی پھر آزمائش میں آتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے کئی خبریں اس طرح کی آتی ہیں کہ اس بیچارے نے خودکشی کر لی۔ تو سہولت حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنا، میرا مشورہ تو یہی ہے، اور یہ کسی صورت پسندیدہ نظر بھی نہیں آتا کہ قرضہ لیا جائے،
ہاں ضرورت کو اس طرح کی آ گئی، اب مکان گر گیا یا گرنے جیسا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے، تو اب مکان بنانا تو ہے، تو اب مجبوری ہے، قرضہ لینا پڑا۔ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب بچوں کو بھوکا تھوڑی رکھوں گا، جی کوئی اسباب بھی نہیں ہو پا رہے، تو اب اس کے لیے ضرورت ہے قرضہ لینے کی، تو لے لیا۔ یہ مجبوری ہے تو پھر قرضہ لیا جائے، مجبوری کے بغیر قرضہ نہ لیا جائے۔ جی اس پر میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی روح اپنے جسم سے اس حال میں نکلی کہ اس پر کوئی بھی قرض نہیں ہے، وہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء قرض نہیں ہے، اللہ۔ یہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے گا۔ اور جنہیں قرض کی عادت نہیں ہوتی نا، ان پر تھوڑا سا بھی قرض آ جائے، ٹینشن ہو وہ جاتا ٹینشن والے ماحول میں چلے جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، ابھی تک قرض ادا کیوں نہیں ہوا۔ ہے۔ اور جن کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ خیر ہے یار، لاکھ 2 لاکھ کے مسئلہ ہے نا، سامنے والے کی بھلے نیندیں اڑی ہے، جس کو جو دینا بھی کیفیت ہو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ فقیر بن کے آتا ہے مانگنے کے لیے، پھر سیٹھ بن کے تاریخوں پہ تاریخیں دیتا ہے، ہاں یہاں تک کہتا ہے نکلوا سکتے ہو نکلوا لو، جس کو لا سکتے ہو لاؤ، کر لو جو کرنا ہے کر لو۔ حیرت ہے ایسے لوگ۔ اچھا، اس پر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک اگر توجہ میں لایا جائے ہائے ہائے۔ کہ جب کسی کا انتقال ہوتا، خدمت اقدس میں عرض کی جاتی کہ حضور وہ جنازہ پڑھانا ہے، تو اب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے نا، تو ہمارے آقا سوال فرمایا کرتے تھے اس پر کسی کا قرض تو نہیں؟ ہائے ہائے۔ اگر بتایا جاتا نا کہ یہ اس پر قرض ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے۔ اللہ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا جاتا کہ اس کا جنازہ تم ہی پڑھ دو۔ اللہ۔ ایک موقع پر تو یوں بھی ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا قرض کی وجہ سے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہوں نے محبوب کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا آپ جنازہ پڑھیں، قرض میں ادا کر دوں گا۔ ہائے ہائے، واہ، اپنی ذمہ داری لے لی۔ اپنی ذمہ داری لی، تو اس پر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اچھا، قرض معاف نہیں ہوتا؟ شہید کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ مرتبہ۔ اتنا بڑا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اسے آگے بڑھ کے لے لیتے، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ قرض اس کا بھی معاف نہیں۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح اپنے قرض میں اٹکی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ اس پر قرض تھا، تو ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ مال تقسیم کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کی قرض صورت کرے۔ دے اس کا۔ سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ تو تجہیز و تکفین ہے۔ تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے کی جائے گی، مرنے والے کے مال میں سے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے نا، اس پر جتنا قرض ہے وہ ادا ہوگا، اس کے بعد آپس میں تقسیم ہوگا۔ اللہ اللہ۔ قرض کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں جو ذکر کیا گیا تو مومنین کی ارواح، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک فضل و کرم ہوتا ہے مومنوں کی ارواح پر، یہ آزادی دی جاتی ہے۔ مومنوں کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جنت کی سیر بھی بعض روایات میں ذکر کیا گیا کہ یہ ارواح کرتی ہیں، لیکن جس پر قرض ہے نا اس کی روح قید رہے گی۔ اچھا۔ اور جو باوجود سقط کے، باوجود وسعت کے قرض ادا نہ کرے، ایسے آدمی کو ظالم فرمایا گیا، حدیث شریف میں ظالم فرمایا گیا، اور فتح الباری میں اس کو فاسق بھی ساتھ ذکر کیا گیا۔ جو وسعت کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا ایسا آدمی گناہ گار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا اہم ترین یہ نیک عمل ہے کہ وقت پر قرض ادا کر دینا۔ یہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، دھکے کھلواتا ہے۔ ذرا غور تو کرے، کیسی کیسی وعیدات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھایا، روح قید رہتی ہے، اور بعد کے معاملات کتنے سخت ترین معاملات ہیں۔ اور وہ جو چور ہیں
جو یہ کبھی کوئی موبائل اسنیچنگ کر لیتے ہیں، پیسہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو غصب میں آئے گا، یہ غصب میں آئے گا یہ، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک کے خوف سے ڈریں، زندگی مختصر ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور بہت پیاری اپنے تفصیل کی ماشاءاللہ الکریم کہ ایک بندہ ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، ایک سہولت کے لیے لیتا ہے۔ تو ضرورت ہے تو وہ تو ہے کہ بھئی کھانے کو ہی نہیں ہے، پینے کو ہی نہیں ہے، جو زندگی گزارنے کی ایک آدمی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں ہے تو آدمی لیتا ہے، لیکن سہولت کے لیے قرض لینا، تھوڑا سروائیو کر لیں، تھوڑی برداشت کر لیں، تھوڑی آزمائش میں وقت گزار لیں، وہ آزمائش تو بڑی ہے نا کہ وہ آ کر تقاضے کرے۔ یعنی آپ نے گاڑی لے لی، بائک پر جا رہے ہیں، اب وہ آپ کو مل گیا، لاؤ بے پیسہ، تو اب یہ آسائش اچھی ہے، یہ تکلیف زیادہ؟ اس میں صرف وہ رستے میں نہیں ملے گا نا، گھر پر آئے رستے گا۔ میں جو آزمائش ہوگی وہ الگ ہوگی، گھر کا دروازہ آ کے بجائے گا وہ الگ ہوگا۔ اب دروازہ کھول کے اندر آ جائے، ہوں، اب شریف آدمی کے گھر میں خواتین موجود ہیں اور کو آ کر یوں بیٹھ جائے، شور کرے، شور شرابہ کرے، لوگوں کو جمع کر لے، ہوں، وہ کیسا عجیب محسوس ہوگا نا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کچھ بد زبان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گالیاں بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، دستوں گریبان ہونے کی صورتیں ہو جاتی ہیں، گالی گولی تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اب وہ ایسا بعض اوقات ماحول بنتا ہے کہ وہ بیان کرنے جیسا بھی نہیں ہوتا۔ اور گفتگو بھی عجیب ہوتی ہے نا، کیونکہ اب قرض دیا ہے نا اس نے، تو پھر یہ شعر بنتا ہے۔ کل تک چوہا تھا، اب آج وہ بھی شعر بن گیا کہ میں نے قرض دیا تھا تم کو، تو اس کی گفتگو اندر ہو چوہا جاتی ہو یا شیر ہو جو بھی ہو، اس کا حق ہے، اس نے پیسہ دیا ہوا ہے۔ ہے۔ میں اس پر مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اس پر کہ یہ تو درست ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس نے پیسہ دیا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جس سے وہ قرض مانگ رہا ہے وہ دے نہیں رہا، تو وہ تو باپ کے باپ ہوتے بولتے وہی نا کہ جو کرتے ہو کر لو۔ ایک تو وہ شخص ہے، اس پر تو آپ مذمت کی ہم نے اس کی، اور آپ نے جو احادیث مبارکہ اور سب بتایا۔ اب ایک شخص ایسا ہے جو ہے ہی غریب، اس کے پاس ہے ہی نہیں، بہت پریشان ہے، آزمائش میں ہے، اب اس کے گھر میں یہ گھس رہا ہے، اور اب یہ مطلب وہ انداز کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی مجبوری تھی، تم نے اس کی مدد کی، اس کو قرض دیا، لیکن اب اس آزمائش میں جب یہ ہے، مسیح نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے، اور آپ اس طرح کر کے وہ بدماش بنے ہوئے ہو، اور آپ مطلب کیا، جبکہ آپ کی تجوری بھری ہوئی ہے، آپ مطلب کہ یہ نہیں ہے کھا کر دھونے والے بچانے والے ہی ہو آپ، اور آپ یہ نہیں ہے کہ روڈ پر آ گئے ہو، وہ تو بیچارہ اس کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں نا تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے کہ آج کا نظام اگر ہم دیکھیں نا تو آج باقاعدہ سے ادارے بنے ہوئے ہیں قرض دینے کے لیے، باقاعدہ سے ایپس بھی ہیں کہ اس ایپ پہ آئیں اور قرض لے لیں۔ اگرچہ ان میں سے کئی ادارے اس طرح کے ہوں گے جو سودی لین دین کرتے ہوں گے نا، سود پر قرضہ دیتے ہوں گے، سود پر قرض کا لین دین وہ تو شرعاً اس کی اجازت کی صورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کچھ پیچھے چلے جائیں، بینک نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، کوئی اور اس طرح کا باقاعدہ سے نظام نہیں تھا، لیکن قرض کا سلسلہ تو شروع سے تھا۔ کتاب الدیون باقاعدہ سے یہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس میں قرض کے مسائل اور اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کئی طرح کی تفاصیل اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ جو وسعت کے باوجود قرض نہیں دے رہا اس کے ساتھ صورت کیا ہوگی، جو واقعی حاجت مند ہے اس کے ساتھ صورت کیا ہوگی، باقاعدہ سے شریعت نے اس کے احکامات ذکر فرمایا نا۔ جو وسعت کے باوجود قرض نہیں دیتا، بعض صورتوں میں اسے قید بھی کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اچھا، ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تنگ دست ہے، اچھا اس کا کام کاج کا جو بھی سلسلہ ہے اس کی نگرانی قاضی کی طرف سے کی جائے گی، جتنا کما رہا ہے اپنے گھر کا خرچ چلائے اور بقیہ ساتھ ساتھ ادا کرتا چلا جائے۔ یعنی صحیح، کئی طرح کی تفاصیل ہیں جو مسائل واہ، میں ذکر کی گئی اصول ہیں، بنے ہوئے اس کے، پورے اصول ہیں شریعت ماشاءاللہ، مطہرہ میں۔ کیا بات ہے۔ قرآن پاک کی طرف بڑھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی جسے قرض دیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی فراخی کا انتظار کرو۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں دوبارہ اس چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جو آج قرض نہ دینے کا ایک رجحان بڑھ گیا نا، کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی کو مانگنے کے لیے آ جائے نا، وہ بھلے کو اپنے ہی کیوں نہ ہو، تو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نہیں یار آزمائش نہ ہو جائے، پیسہ پھنس جائے گا۔ ابھی تو اپنے ہاتھ میں ہے، جیسا وہ بات پہلے ہو رہی تھی کہ یہ آ تو رہا ہے لیکن بعد میں سیٹ بن کے تاریخوں پہ تاریخیں نہ دینا شروع کر دیں، صحیح، یہ کھٹکا رہتا ہے۔ نہ ایک ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں نا وہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔
اچھا یعنی دے سکتے ہیں نہیں دے وسعت کے باوجود نہیں دیتے. نیک عمل میں یہی ہے نا ہوں کہ دے سکتا استطاعت ہونے کے باوجود ادا کیا کہ نہیں کیا. صحیح وسعت ہونے کے باوجود جو ادا نہیں کرتے یہ شاید حاجت مندوں کا حق بھی روک رہے ہوتے ہیں. صحیح اگر یہ ادائیگیاں ٹائم پہ شروع کر دیں نا ہوں اور یہ ذہن بن جائے کہ یہ سقط ہو تو ٹائم پہ مل جاتا ہے, آزمائش نہیں ہوتی, ہوں بار بار پیچھے نہیں جانا پڑتا, جی تو اب دینے والا بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ قرض ادا کرنے کی طرف بڑھے گا. بقیہ جو آپ کا سوال تھا اس سوال کی طرف اگر بڑھیں تو ایک حدیث میں ذکر کیا گیا, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ایک آدمی کی روح قبض کرنے کا وقت آیا. ہائے ہائے. فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ ہوں کہتا نہیں. اوہ، فرشتے کہتے ہیں غور کر, اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اور تو کوئی عمل یاد نہیں ہے, میرا لوگوں کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے, تاجر ہوں, کسی کا اگر کوئی پیسہ اوپر نیچے رہ جاتا ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امیر ہے کہ غریب. اوہ، امیر ہو تو مہلت دے دیتا ہوں, ہوں، تنگ دست اور غریب ہو تو معاف کر دیتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے, ماشاء مہلت دیں معاف کر دیں. نہیں, غریب کو مہلت دینے کی بات ہو رہی ہے نا جو آپ کر رہے ہیں. غریب کو معاف کرنے کی یہ بات ہو رہی ہے, امیر کو مہلت دیتا ہے, غریبوں کو معاف کر غریب دیتا کو ہے. معاف. اس پر نا میں ایک حدیث مبارکہ بھی مزید بیان کرنا چاہوں گا. ویسے تو متعدد احادیث ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. ایک حدیث میں تو ذکر کیا گیا من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خود فرماتے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی ہے نا, جب آسانی ہو دے دینا, اسے پریشان نہیں کیا, مہلت دے دی, ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا قرض دیا ہوگا نا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا. اچھا سبحان اللہ, مہلت دینے میں. مہلت دینے میں ہوں یعنی پیسہ تو اپنا وصول ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنا تاخیر ہوگی یومیہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یعنی اس نے 5 لاکھ روپیہ قرض دیا اور تاریخ آئی اور اس نے مہلت دے دیا, وہ نہیں دے سکتا, اب بولے 15 تاریخ کو دینا تھا, ابھی بولتا چلو بھائی 30 کو دے دینا کوئی بات نہیں, یا جو 15 اس نے دن آگے نا آگے 15 دن آگے, اب یومیہ 5 لاکھ ہے جو بھی رقم ہے وہ اسے صدقہ کرنے ہر کا ثواب دن ملتا 5 رہے گا. لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب. واہ, اچھا, اسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلی تاریخ کے بعد مزید مہلت کا جب ذکر کیا گیا نا کہ حضور وہ اس تاریخ پر بھی نہ دے تو اس پر بھی فرمایا کہ اگر مزید مہلت دے گا تو جتنی رقم ہے اس سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ یومیہ ملے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ. قرآن نے جو بات ذکر فرمایا نا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تنگ دست ہے تو فراخی کا انتظار کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. آسانیاں پہنچائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ظاہر ہے کہ روزانہ اتنا تو وہ صدقہ نہیں کر سکتا, اتنا خیرات نہیں کر سکتا, تو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب, خیرات کرنے کا ثواب, نیکیاں جمع ہو رہی ہے, بروز محشر یہ نیکیاں اس کو ملے گی, اور پھر اگلی تاریخ سے بھی وہ زیادہ وقت مانگتا ہے تو وہ دے دیا تو دگنا اس کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ہماری شریعت کا حسن دیکھیں, ہائے ہائے. جس نے قرض لیا ہوگا نا ہوں اسے فرمایا جا رہا ہے ٹائم پہ واپس کرو. صحیح. یعنی وسعت کے باوجود اگر وہ نہیں دیتا ہوں تو ظالم ہے, فاسق ہے, گناہ گار ہے. صحیح. تو بعض روایتوں میں تو ذکر کیا کہ اس پر تان و تشنیع بھی اب اگر کرے گا نا کہ وسعت کے باوجود نہیں دے رہا تو یہ بھی جائز ہے. اسے فرمایا جا رہا ہے کہ ٹائم پہ ادائیگی کرو. صحیح. اور جس نے لینا ہے اسے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو, مہلت. تنگ دست ہے تو مہلت دے دو, ہائے پریشان نہیں کرنا, تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. واہ واہ. نہیں, ایک طرف فرمایا جا رہا ہے ٹائم پہ دو, ٹائم پر دو, دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے مہلت دے دو. مہلت. کیسا پیارا دین ہے ہمارا, کیسی پیاری شریعت ہے, کیا الحمدللہ. بات. تو معاف بھی کر دینا چاہیے, جو ایسے غریب ہیں, تنگ دست ہیں, نہیں دے سکتے, ان کو تو معاف ہی کر مختلف دینا انداز چاہیے. اپنائے جا سکتے ہیں, سارا معاف کر سکتے ہیں, سارا معاف کر دیں, کچھ معاف کر دیں, قسطوں میں کر دیا جائے, بیٹھ کر بات کر لی جائے. ہوں بیٹھ کر بات کرنے میں بھی بعض اوقات رستے نکل آتے ہیں. اب ہمیں بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میری رقم ٹوٹ جائے گی, ہوں ایک طرف یہ خدشہ ہے کہ ڈوب جائے گی, جی.
دوسری طرف یہ ہے کہ ٹوٹ جائیں گے، تو ڈوبنے سے تو ٹوٹنا بہتر ہی ہے نا. اس کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ دینے جیسی کیفیت میں نہیں ہے. میں تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے 5 لاکھ اکٹھا چاہیے، تم بھلے مہینے بعد دو، مجھے اکٹھا چاہیے. اب وہ اکٹھا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جتنا دے سکتا ہے اتنا تھوڑا 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 کر کے لیتے رہیے. نہیں بیٹھ کر اگر بات چیت کر لی جائے نا کہ آپ کس انداز میں دے سکتے ہیں، وہ میں اس انداز میں نہیں دے سکتا، میں اس انداز میں دے سکتا ہوں، چلو اس انداز میں دیتے ہیں. اور واقعی اس کی کیفیت ایسی ہو. ورنہ یہ بھی بات آپ نے صحیح درست فرمائی کہ پیسہ رکھا ہوتا ہے، یعنی اس کو قرضہ دینا ہے 2 لاکھ روپیہ مثال ہے، اس کے پاس ہے 6 لاکھ روپیہ، بھائی 2 دے دو نا، آپ نہیں دے رہے، یہ اپنے پاس اصل ہی میں اس رکھا کی ہوا ہے. ایک وجہ تو وہی جو میں نے عرض کی نا کہ وسعت کے باوجود جو ادا نہیں کرتے یہ دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. دوسروں کی راہ میں، یہ پوائنٹ ہے. سہولت کے لیے قرضہ لینے والے یہ بھی ضرورت مندوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو لاکھوں میں آ سکتی ہے، کروڑوں میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں کہ جو قرضہ دینا چاہتے ہیں، دینے میں ان کو ایشو نہیں ہے، لیکن ان کو ٹینشن یہ ہے کہ ملے گا نہیں. اور کیونکہ اس طرح کے حالات ہیں کہ نہیں ملتے، جو دے سکتے ہیں وہ بھی وقت پر نہیں دے رہے، اور تھوڑی فلیکسیبلٹی ان کو نظر آتی ہے تو پھر یہ اور اس ان کو کو بھی جہاں نظر آتا ہے نا کہ میں اس کو دے دوں گا تو یہ واپس کر دے گا، یہ اس کو دے دیتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو منع کر دیتے ہیں اور بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے، جس کا پتہ نا کہ یہ واپس کر دے گا کر دیتا ہے یا کر اس دے کو گا، ادا کر دیا جاتا ہے. اس کو دے دیا جاتا اور جس کا ہوتا نا کہ یہ لینے کے بعد دھکے کھلائے گا اس کو منع کیا جاتا ہے. اس کو منع کیا جاتا اب اس میں بیٹھ کر بات کر لی جائے، جو بھی انداز بن سکتا ہو وہ بنا لیا جائے، اور ذہن میں یہ فضائل رکھے جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اللہ کی رضا کی طرف قدم کیوں نہ بڑھاؤں. تو رب کو راضی کرنے کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہی فائدہ ہوگا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت پیارے مدنی پھول ہم نے سنے. آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں ادائیگی کی طاقت کے باوجود قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی، نیز کسی سے عاریتن یعنی ٹیمپرری لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر طے کیے ہوئے وقت کے اندر واپس کر دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قرض 2 قسم کے ہیں، جو اس حال میں مرا کہ اس کی قرض ادا کرنے کی نیت تھی تو میں اس کا ولی ہوں، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کی ادائیگی کی نیت نہ تھی تو یہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا. اس دن درہم یا دینار نہ ہوگا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کم یا زیادہ مہر پر کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہ تھا تو اس نے دھوکہ کیا اور ادائیگی کے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ پاک سے زانی ہو کر ملے گا. اور جس آدمی نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا تو اس نے دھوکہ کیا یہاں تک کہ اس کا مال لے کر مر گیا اور اس کا قرض ادا نہ کیا تو اللہ پاک سے چور بن کر ملے گا. ماشاءاللہ الکریم، خاص لوگوں سے ہم نے خاص باتیں دیکھی. یہ ہمارا ایک شعبہ اسپیشل پرسنز کا اشاروں کی زبان میں جو ہے یہ نیکی کی دعوت وغیرہ دیتے ہیں. آپ کے بھی جو گونگے بہرے یا نابینا یا معذور ہوں جاننے والے تو اس شعبے سے ٹچ کریں انشاءاللہ، تو یہ ان کو نماز بھی سکھائیں گے، دین کے احکامات بھی بتائیں گے. ان کے بھی مدنی قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں تو یہ سفر بھی کروائیں گے. آئیے میں اپنے نیک عمل کی طرف آتا ہوں، موضوع کی طرف آتا ہوں. قرض پر بات ہوئی، وقت پر دینے پر بات ہوئی، مہلت پر بات ہوئی، معاف کرنے پر بات ہوئی، فضائل بھی بیان ہوئے، نہ دینے پر وعیدوں کے متعلق بھی ہم نے سنا. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ قرض مل نہیں رہا ہے، بندہ پریشان، ضرورت ہے پیسہ، اس کو دینا ہے آگے یا کچھ لینا ہے، بہت اہم ہے. اب کوئی دینے کو تیاری نہیں، جو حالات پیچھے ہمارے بیان ہوئے کہ نہیں دیتے، لوگ ڈرتے بھی ہیں، پھر وہ سود میں پڑتا ہے. اب وقتی طور کی یہ پریشانی اپنی دور کر رہا ہوتا ہے، اب یہ سود میں پڑتا ہے. تو اس پر کیا کرے ایسے وقت میں کہ کوئی دے نہیں رہا، ضرورت بھی ایسی ہے. اس میں پھر یہ کرتا ہے نا، سود پہ پڑتا ہے. ایک سے قرضہ لیا اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے دوسرے سے قرضہ لیا، اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیسرے سے قرضہ لیا. یا بعض اوقات ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن وہ تاریخ پہ تاریخ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، ذرا اس میں کئی طرح کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اتنی تاریخ کے بعد اتنا، اتنے کے بعد اتنا، اتنے کے بعد اتنا. یہ کرتے کراتے بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ اصل رقم کچھ اور ہوتی ہے، اس پر کئی گنا سود چڑھ چکا ہوتا ہے.
سود کے تعلق سے تو لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی دونوں کو اس آیت کریمہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو ایسوں کو اعلان جنگ دیا گیا، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو اس میں تو فوری طور پر رک جانا چاہیے، اگر کوئی لین دین کیا بھی ہو یا سودی معاہدہ بھی کیا ہو تو فوری طور پر اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، توبہ کرے، توبہ کرے۔ یعنی کسی صورت بھی اس راہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ وقتی طور کی پریشانی دور کرنے کے لیے بہت بڑی پریشانی جو ہے نا یہ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ وقتی اتنی ایک جب یوں پریشانی کہیے کہ سود جو ایک دلدل ہے دلدل ہے جس میں پاؤں رکھا اور تو پھنستا دھنستے چلے ہی گئے۔ چلا گیا، یعنی لاکھ روپیہ اس نے لیا ہے سود پر، اب یہ تھا وہ لاکھ روپیہ وہیں کھڑا ہوا ہے، 10 لاکھ اس پر چڑھ گیا۔ یعنی جو سود لینے والا ہے اس کا اینڈ پھر خودکشی ہی ہوتا ہے زیادہ تر، کہ وہ کیا کرے گا۔ اچھا پھر وہی بات ہے کہ کتنوں سے قرضے پھر اس کا اتارنے کے لیے اس سے یعنی پہلے ایک سے سود لیا اس نے، اب یہ بڑھتے 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 اتنوں سے یہ قرضے لے لیتا ہے کہ وہ ایک کا سود جو ہے نا وہ 50 اس کے قرض خواہ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اب ایک کو لیتا ہے اور پھر 50 کو جواب دینا اس کو، بہت خطرناک ہے یہ سود، اور واقعی اعلان جنگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کی وعیدات ذکر کی گئی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں، بہت سود اور اس کا علاج۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، ماشاءاللہ میں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کو حاصل کیجیے اور اس کو پڑھیے۔ اس کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سلسلہ اختتام کی طرف ہے، کچھ قرض حسنہ کی ڈیفینیشن بتائیں۔ یہ ایک لفظ ہم سنتے ہیں قرض حسنہ۔ قرض حسنہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ بغیر کسی مدت کی تعیین کے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرض دے دیا، جب چاہو دے دو، جب ہوئے دے دینا، کوئی جب آسانی سال، ہوئی کوئی دے دینا۔ سن، کوئی مہینہ، کوئی دن، کچھ نہیں، صحیح، اس کو قرض حسنہ کہتے ظاہر ہے وہ ہر دن صدقے کا ثواب کمانا ہے نا، مہلتیں دے کے ہیں۔ اللہ کے بندوں پر آسانی کی جائے کہ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کیا، تنگیاں، ایک آسانی کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی۔ جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا پھر جس کو قرض حسنہ دیا، اب اس نے تو دے دی بھائی، جب چاہے آئے دے دو، اب اس کا انتقال ہو گیا، ادائیگی تو اس کی ذمہ دار ہے نا، ذمہ رہے گی وہ، کی اس ذمہ پر رہے گی، وہ اقامت تو وہ رہے اپنی زندگی میں ادا کر کے جائے، نہیں تو ورثاء ادا کریں گے، ادائیگی تو اس کے ذمہ ہے۔ گی۔ یہ معاف کر دے تو یہ ایک الگ صورت، اچھا اس میں بھی ہر دن پھر ثواب ملتا رہے گا، اتنا صدقہ کرنا، مہلت دینے پر ثواب تو ملے گا، یہ تو کلی مہلت دینے پر جتنی بھی روایات ہیں اور جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب ملیں گے۔ اللہ 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 پاک ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نیک اعمال کتنے پیارے نیک اعمال ہیں کہ جس نیک عمل پر بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے اہم ترین نیک عمل ہے۔ ہم اس میں یہ سوال تو جو بھرنے والے ہیں سوال پڑھ کر بھرتے تو ہوں گے، جب یہ سوال ایک طرح سے کھلا اور اس کے متعلق پتہ چلا تو بولے اس اتنے سے سوال کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں، ہے مختصر ہی دیکھیں تو کہ بھئی قرض لیا ہے آپ دے سکتے ہو دے دو، تاخیر مت کرو، دینے کی طاقت ہے، تو سوال تو یہی ہے۔ عاریتاً کوئی چیز لی تو وقت پر لوٹا دو، سوال اتنا سا ہے، لیکن اس کی جب گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے ابھی بھی پیچھے ہم نے کتنا ساری کچھ ہے۔ تفصیلات بیان نہیں کی، ابھی بھی بیان نہیں شریعت ہوئی۔ مطہرہ میں کئی سارے مسائل اس کے بعد بھی۔ اور وہ جو آپ نے بتایا کہ کئی اس کی تفاسیر اور کئی اس کے اصول بیان ہوئے ہیں کہ جو دے سکتا ہے اس کے لیے کیا، جو نہیں دے سکتا اس کے لیے کیا، کمال ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا سلسلہ ہے ہمارا یہ زندگی سوارے، اور بہت پیارے ہیں یہ ہمارے نیک اعمال۔ دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سوارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا جذبہ